ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تجہیز و تکفین کی تقریبات کا آغاز مقررہ شیڈول سے ایک روز قبل کر دیا گیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاکستان سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت مختلف ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود تہران پہنچے اور تعزیت کے بعد جسد خاکی پر حاضری دی۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے باعث امام خمینی گرینڈ مصلی میں تعزیتی تقریبات صبح سے شروع کی گئیں، جبکہ 100 سے زائد ممالک نے اپنے نمائندے بھیجنے کی اطلاع دی ہے۔ تقریبات 9 جولائی تک جاری رہیں گی۔ اس دوران جسد خاکی کو تہران، قم، نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنائی کو 9 جولائی کو ایران کے شہر مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے مزار کے قریب سپرد خاک کیا جائے گا۔ مختلف اسلامی اور پڑوسی ممالک کے سربراہان کی شرکت کے لیے تہران آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں امریکہ نے دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستانی عوام دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور امریکہ دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے دفاع کے حق کی تائید کرتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کی سرحد پر افغانستان سے آنے والے 4 ڈرونز مار گرانے کی کارروائی کی۔ ISPR کے مطابق 30 جون کو افغانستان طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں سے بھیجے گئے ڈرونز کو بروقت نشانہ بنایا گیا اور پاکستان کی فضائی حدود کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر استنبول پہنچ گئے، جہاں ان کا استقبال ترک وزیر تجارت اور اعلیٰ حکام نے کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور بھی زیر غور لائیں گے۔ وزیر اعظم استنبول میں ایک اہم بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے، جہاں توانائی، IT، خصوصی اقتصادی زونز اور نجکاری سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کیے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں 2 طرفہ تعلقات، مشرقی وسطی کی صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آئندہ دنوں میں امریکہ میں بالمصافہ ملاقات پر بھی اتفاق کیا، تاہم تاریخ اور مقام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق متوقع ملاقات میں ایران، غزہ جنگ بندی کی کوششوں پر یرغمالیوں کی رہائی اور دفاعی تعاون سمیت اہم علاقائی امور زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ گفتگو کے دوران نیتن یاہو نے امریکہ کے یوم آزادی پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد بھی دی، جبکہ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون پر قریبی تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ محکمہ موسمیات نے کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں آج رات اور کل شام کے اوقات میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع جبکہ پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بعد از دوپہر بارش اور آندھی چلنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آسمانی بجلی اور تیز جھکڑوں کے باعث کمزور تعمیرات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی برقرار رہے گی، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر بارش متوقع ہے۔